دنیا کا ایک نشہ ہے اور وہ ہم پر حاوی ہے، اس قدر حاوی ہے کہ ہم اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں۔ اصل میں ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ یہ زمین اور آسمان، یہ کائنات اور اس میں ہمارا وجود، اور پھر یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے قدرت الہی، تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں اور اس کی نعمتوں میں رہ رہے ہیں، استعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہمارا موضوع، کیا ہم ایک بے ہوش قوم ہیں؟ دیکھیں، بات تو اصل میں یہی ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم ایک بے ہوش قوم ہیں۔ مطلب ہم بے ہوشی میں کیا ہوتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ اپنی حقیقت کا بھی نہیں پتہ چلتا اور اپنے ماحول کا بھی پتہ نہیں چلتا، اور اگر وہ کوئی حرکت کر رہا ہے، متحرک ہے یا حرکت کر رہا ہے، تو اس کو پتہ نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں اس وقت۔ جیسا کہ یہ اینستھیزیا، جب آپریشن کے بعد آدمی ہوش میں آتا ہے تو وہ کچھ بولتا ہے، کچھ کہتا ہے، تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے ہم دنیا کا یعنی دنیا کی حقیقت ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی، نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ اپنی حقیقت سے بھی ہم غافل ہیں۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے نتائج سے ہم غافل ہیں۔ جو کچھ ہونے والا ہے، یعنی جو پیش آنے والا ہے، آئندہ ہمارے ساتھ جو سلوک ہونے والا ہے، اس سے بھی ہم بے خبر ہیں، بے ہوش ہیں۔ اور دیکھیں، اگر میں تمام مضمون کو اکٹھا کروں تو مضمون یہ ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہم کون ہیں، کیا کر رہے ہیں، زندگی جو ہے کیا ہے، کس نے پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، کچھ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور ہمارے یعنی ہم ایک نشہ ہے ہم پہ، نشے میں انسان بے ہوش ہو جاتا ہے نا۔ دیکھیں، وہی بات، نشہ زیادہ ہو جائے تو انسان آؤٹ ہو جاتا ہے، اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ جیسا کہ ایک شرابی ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے، لیکن سنا یہ ہے کہ وہ پھر آؤٹ ہو جاتا ہے، ٹن ہو جاتا ہے، یا وہ کچھ بولتا ہے، کچھ خرافات یا جو بھی کرتا ہے تو وہ نشے میں کرتا ہے۔ اس وقت دیکھیں، میں ایک حقیقی بات کر رہا ہوں، ہم سب دنیا کے نشے میں دھت ہیں، ٹن ہیں۔ خیالی دنیا میں ہم یعنی خیالی دنیا ہم پر حاوی ہے۔ اور ٹھہر جائیں ذرا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یعنی اسی بات کی میں تفصیل کر رہا ہوں۔ میں نے کیا کہا کہ ہم خیالی دنیا میں مست ہیں۔ آپ اپنے خیالوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی سوچ کو دیکھ لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ یعنی اگر میں یہی سوال کروں کہ ہم کس لیے زندگی گزار رہے ہیں، تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کا فائدہ ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے، اور دنیا کا نقصان بھی ہمارے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ اور یہ دنیا، دیکھیں، یہ میں دوبارہ یہ الفاظ دہراؤں، دنیا کا ایک نشہ ہے اور وہ ہم پر حاوی ہے، اس قدر حاوی ہے کہ ہم اپنے حواس کھو بیٹھے ہیں۔ اصل میں ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ یہ زمین اور آسمان، یہ کائنات اور اس میں ہمارا وجود، اور پھر یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے قدرت الہی، تو یہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرتوں میں
اور اس کی نعمتوں میں رہ رہے ہیں، استعمال بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم یعنی اگر میں یہ کہوں کہ ہم اس کو، دنیا کو یا اپنی زندگی کو ہم نے غلط سمجھ لیا ہے، جو حقیقت ہے اس کو تو وہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، اور زندگی کو ہم نے دیکھیں، میں سادی بات، سادے الفاظ کہہ رہا ہوں، ہم نے زندگی کو سمجھ لیا ہے کہ یہی زندگی حقیقت ہے، اس کا سکون، اس کی خوشیاں حقیقت ہے۔ انجوائے کرو، خوش رہو اور مزے کرو، مزے اڑاؤ، بہت مزہ کیا، بڑا انجوائے کیا، بڑا مزہ آیا، یہ ہماری باتیں ہیں۔ اور ہم ایک پرتعیش زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جس کا بھی جتنا بھی موقع ملتا ہے، ہاتھ چلتا ہے، وہ کرتا ہے، جس قدر وہ کر سکتا ہے دنیا کی تعیشات وغیرہ جو بھی ہے، تو وہ اس کو استعمال کرتا ہے، کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ بات تو بڑی خطرناک ہے۔ کیوں؟ کہ ہمیں، ہمارا خالق اللہ ہے، اور اس نے ہمیں، ہمارا مقصد دنیا نہیں ہے، اس نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا۔ ذرا سوچے تو، اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ اس کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ اچھا، اس کائنات کا خلاصہ کیا ہے؟ انسان ہے۔ دنیا، کائنات، یہ سب ہمارے گرد، یعنی ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی ہے۔ ہر چیز ہمارے لیے بنائی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، تھوڑی دیر کے لیے یعنی سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اللہ سے غافل ہیں، اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ کسی بھی حیثیت میں اللہ تعالیٰ سے ہمارا رابطہ نہیں ہے، نام ہے بس، قسم اللہ کی اور یہ اور وہ، بس نام ہے، اللہ کی قسم، جو بھی آپ کہتے ہیں۔ اللہ کو ہم بھلا چکے ہیں۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اور ہر چیز سے ہم بے پرواہ ہو کر، دنیا کو مدعا بنا کر، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ کیا سوچ ہے؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ یہ کیا، اگر کوئی مقصد نہ ہو اس کا، ہماری پیدائش کا۔ دیکھیں، کائنات کا مقصد ہے، اور وہ ہماری خدمت ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنایا ہے۔ لیکن ہمارا اگر کوئی مقصد نہ ہو تو یہ کیا زندگی ہے؟ اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ سب لوگ پریشان ہیں، مالدار ہے وہ بھی پریشان ہے، جو غریب ہے وہ بھی پریشان ہے، جو ارب پتی ہے وہ بھی پریشان ہے، جو کک پتی ہے وہ بھی پریشان ہے۔ اور پریشان یعنی وہ سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، پریشانی ہے، اور ایک دوڑ ہے جو ہم دوڑ رہے ہیں دنیا کے پیچھے، دنیا کو منزل بنا کے، اور جو حقیقت ہے ہم اس سے غافل ہیں۔ تو یہ ایک بڑی پریشان کن صورتحال ہے۔ ہم سب، دیکھیں جملہ کیا ہے، ہم سب دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور ہمارے لیے اہمیت اس دنیا کی ہے۔ ختم، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے لیے اہمیت، دیکھیں میں آسانی سے، اور اس میں تیزی نہیں ہے میری گفتگو میں، اور اس پہ سوچیں، ہم سب دنیا کے لیے زندگی، ہمارا اور کوئی مقصد ہی نہیں ہے، نہ معلوم ہے، اور نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، نہ کوئی ہمیں بتانے والا ہے، کوئی بتا بھی نہیں رہا، اور بتانے والا ہے تو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ بھی تو ہے نا مسئلہ۔ یہ نہیں ہے کہ علماء حق نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ دین بیان نہیں ہو رہا، لیکن افسوس یہ ہے کہ دین کو سننے والا کوئی نہیں ہے، دین کی اہمیت نہیں ہے۔ دنیا خالی نہیں ہے اللہ کے نیک بندوں سے، جو آپ کو حقیقت بتائیں، جو آپ کو مقصد زندگی بتائیں۔ ہمیں ان کی کوئی وہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، اور نہ ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ اس بات پہ بھی سوچیں نا
کہ ہم ایسی باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ان باتوں میں کسی کو دلچسپی نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں آپ سے، اور ایک بس بے ہوشی ہے اور ایک نشہ ہے جو ہم پر طاری ہے، اور وہ دنیا کا نشہ ہے۔ اس بات کو ذرا محسوس کریں۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم